بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، جی بچوں، آج ہم نے سٹارٹ کرنا تھا کہ انگلش ہم کیسے سیکھیں گے۔ تو انگلش سیکھنے کے لیے کچھ باتیں جو بہت ضروری ہیں۔ ایک تو نمبر ایک پر ہے کہ مصمم ارادہ، کمٹمنٹ، کہ اگر ہم کمیٹڈ ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے تو ہم نے پھر محنت کرنی ہوگی، کام کرنا ہوگا، پریکٹس کرنی ہوگی اور روزانہ ہم نے پڑھنا ہوگا، اور جب جب ہمیں ٹائم ملے گا تو ہم پڑھیں گے اور ہم سیکھیں گے۔ دوسری چیز جو ہمیں چاہیے انگلش سیکھنے کے لیے وہ صبر ہے، پیشنس۔ تو پیشنس از ویری امپورٹنٹ، صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ ہم چلیں گے، چلتے رہیں گے، کیونکہ یہ ایک آسان چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہم شروع میں ایک ہفتے میں بھی انگلش سیکھ سکتے ہیں، عام بول چال کی، مگر اگر صحیح طرح سے انگلش سیکھنی ہے جس کا زیادہ فائدہ ہو تو پھر اس میں ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پوری عمر ہم سیکھتے رہیں، مگر اگر ہم 3-4 مہینے اچھی طرح سے پڑھیں اور سیکھیں، اور جو ہمارے اس چینل پر ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی ان کو ہم ترتیب میں دیکھیں اور ریوائز کریں، اور پھر اپنے پاس نوٹ بک ہو، پین ہو اور ہم لکھتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں تو ضرور ہمیں کامیابی ہو۔ اب جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ جو چیزیں ہم پڑھیں تو انہیں ہم لکھیں، نوٹ بک لیں، نوٹ بک پر لکھیں، پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں، اسپیلنگ یاد کریں، سینٹینس کے سٹرکچرز کو یاد کریں، ٹینسز کو یاد کریں، وربز کو یاد کریں، وربز کی ڈیفرنٹ فارمز کو یاد کریں گے اور ان کے یوز کو دیکھیں گے تو پھر ہم جو ہے کچھ سیکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ کچھ ناول، کچھ اور بکس پڑھیں گے جس طرح شیکسپیئر وغیرہ کی، اور وہاں ہماری ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے انگلش کو سمجھنے کی وہ بھی ڈیولپ ہوگی، کیونکہ یہ چیز ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پر میں پنجابی بولتا ہوں، یا مثال کے طور پر میں اردو بولتا ہوں، مثال کے طور پر میں پشتو بولتا ہوں، مثال کے طور پر میں ہندی بولتا ہوں۔ تو جب ہم بچپن سے پڑھتے ہیں تو ہم نے کوئی گرامر تو نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، سب لوگوں نے گرامر تو نہیں پڑھی ان لینگویجز کی، مگر یہ انہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جملہ بولا ہے تو اس میں اس نے کیا صحیح بتایا ہے، کیا غلطی کی ہے۔ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اٹ مینس اس نے گرامر کی کوئی غلطی، مسٹیک کی ہے، ٹینسز میں یا ورس میں، یا کوئی کسی جمع کا صیغہ یا مؤنث کا صیغہ یا مذکر کا صیغہ یا کچھ اس نے غلطی کی، تو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جب بکس ہم پڑھیں گے تو پھر ہم اگر کچھ لکھتے ہیں یا کہیں اور سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے گرامیٹیکلی کیا مسٹیکس ہیں۔ تو گرامر ضروری ہے پڑھنا، مگر گرامر نہ بھی پڑھا ہو تب بھی اگر آپ نے بکس ایک چیز کی پڑھی ہوئی ہے ایک لینگویج کی تو پھر ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور کہیں سے آپ پڑھیں گے تو اگر غلط لکھا ہوگا تو آپ خود ہی اسے بتا دیں گے کہ اس میں کوئی یہاں غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور پوائنٹ جو ہے، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہم میں جرأت ہونی چاہیے، بولڈنس ہونی چاہیے، اور ہم انگلش میں بات کریں۔ انگلش میں ہم ایکسپریشن دیں گے، بات کریں گے تو اس میں پھر ہمیں یہ چیز نہ ہو کہ لوگوں کا ڈر یا خوف یا لوگوں کی باتیں کہ لوگ کہیں گے انگریز ہو گیا، یا اس نے اپنی زبان چھوڑ دی ہے، یا یہ کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہے، ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں۔ تو ان باتوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ آپ بات کریں،
جہاں کہیں بھی لوگ سمجھتے ہیں آپ کی بات کو، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ بات کریں اور انگلش میں بات کریں، اور کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ چیز بھول گئی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے اچھا پروناؤنس نہیں کیا ہے، مگر ڈر خوف نہیں ہے، ہم اسے ٹھیک کر لیں گے. اور آخری بات یہ کہ ہم نے اس چیز سے بھی نہیں گھبرانا کہ لوگ ہنسیں گے. تو ہنستے رہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو لوگ تو بیوقوف ہیں، ہنستے رہیں گے تو ہنستے رہیں. آپ نے اس سے نہیں ڈرنا. ہاں آپ دیکھیں کہ اگر وہ ہنس رہے ہیں، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا ہم سے پوچھ لیں کہ کیوں آپ پر ہنس رہے ہیں، اس غلطی کو ہم ٹھیک کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ بچہ جو ہے چلنا پھرنا شروع کرتا ہے یا بولنا شروع کرتا ہے تو اس سے غلطیاں تو ہوتی، مگر اس کو انکریج کیا جاتا ہے. اور اگر اس پر کوئی ہنستا ہے تو وہ اسے مائنڈ ہی نہیں کرتا، تو ہم نے بھی مائنڈ نہیں کرنا. تو سیکھنے کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ 5 چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز تو کمٹمنٹ ہے، دوسرا صبر ہے، تیسرا پریکٹس ہے، چوتھا میں نے آپ سے کہا کہ بکس وغیرہ آپ نے ریڈ کرنی ہے، اچھے اچھے ناولز پڑھنے ہیں، اچھے اچھے آتھرس کی بکس کو پڑھنا ہے. 5واں پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. اور چھٹا پوائنٹ میں نے بتایا کہ ہمیں لوگوں کے ہنسنے سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ ہنستے ہیں تو ہنستے رہیں. تو اگر یہ 5-6 پوائنٹ ہم ذہن میں رکھیں گے تو ضرور ہم سکسیزفل ہوں گے. اور ایک گریجول پروسیس ہے اور اس کو ہم کر سکتے ہیں. اوکے، پھر سی یو دین ان دا نیکسٹ لیسن. اوکے، اللہ حافظ.